الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل بھی ضدی طبقے اناد والے طبقے کو ذکر کر کے فرما دیا تھا کس بات کی انتظار ہے کہ فرشتے آ جائیں گے یا اللہ کا عذاب آئے گا پھر مانو گے؟ پھر اس وقت توبہ کے دروازے بند ہوں گے۔ تو دین سے، دین والوں سے تمسخر نہ کرو۔ پہلے والی قوموں نے یہی کام کیا، ان کے اوپر ان کے اعمال کے وبال میں عذاب آیا تھا اور ان کا ٹھٹھا انہی کے اوپر پڑا تھا۔ آج بھی اسی ضدی طبقے، انادی طبقے، ہٹ دھرم طبقے کا ایک جملہ ذکر کر کے اللہ نے ان کی بےہودگی کو بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان باتوں سے تنگ نہ ہونا، آپ اپنا کام کریں۔ میں نے انسانوں کو پیدا کر کے عقل دیا اور اس عقل کے بعد، اس کو اختیار دینے کے بعد میں نے کہا یہ اچھا کرے گا تجھے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو ساتھ میں نے ایسے بھی نہیں چھوڑا، ساتھ انبیاء کی ڈیوٹی، علماء کی ڈیوٹی، اوپر قرآن کو میں نے لگا دیا۔ اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں رہا، کوئی ہٹ دھرم بنتا تو بنتا رہے، اس کا وبال آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے نا، ہم جب شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا، اللہ ہمیں وہیں روکتا۔ عجیب بات کہتی کہ اور دوسرے لوگوں کو اللہ وہ ہمارے اس شرک سے، ہمارے اس ظلم سے، نمبر 2 ہمارے اس حرام کھانے سے راضی ہے۔ جب ہم حرام کھاتے تو اللہ ہمیں وہیں پکڑے نا، ہمارے گلے میں اٹک جائے۔ یہ بیہودہ بات ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں پھر بات عرض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقال الذین، اور کہتے تھے وہ لوگ، اشرکو، جو شرک کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے متبعین کو، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا،
ما عبدنا ہم عبادت نہ کرتے من دونی ہی اس اللہ کے علاوہ من شیء کسی بت کی، کسی صنم کی، کسی قبر کی. نحنو ہم بھی ولا آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی. نمبر 2 اللہ چاہتا ولا حرمنا ہم حرام نہ کرتے من دونی ہی اس کے نام کے علاوہ من شیء کوئی چیز. کذالک اللہ نے نبی کو تسلی دی، کرنے دو ان کو. کذالک اسی طرح فعل الذین کرتے تھے وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے والے بھی ایسے چٹکلے پیش کر کے تسلیاں اپنی کرتے تھے. فہل علی الرسل لیکن نبی ان رسولوں کے اوپر نہیں ہیں الا البلاغ المبین مگر کھلے طور پر بات کو پہنچا دینا. نبیوں کا کام ہے، تو نبیوں کا کام کر، مانتے مانے نہ مانے نہ مانے، تو اپنی ذمہ داری پوری کر. اور نمبر 2 اللہ نے ایک اور بات کہہ دی وَلَقَدْ بَعَثْنَا اللہ کریم رب ہے اور پکی بات ہے ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر قبیلے میں رسولاً اپنا. کیوں؟ اور اس کا پیغام یہ دیا ان کہ عبد اللہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا اور بچو الطاغوت طاغوت سے بچو. وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے، لیکن پھر ہوا کیا یہ نبیوں کی ڈیوٹی بتائیے. فَمِنْهُمْ پھر ان میں سے من وہ بھی تھے ہدى اللہ اللہ نے جن کو ہدایت دی، نبیوں کی بات مانی ہدایت مل گئی، کامیاب ہو گئے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے لوگوں میں سے من وہ کم بخت بھی تھے، بات نبیوں کی نہ مانی، حقت ثابت ہو چکا ہے علیہ اس کے اوپر الضلالہ گمراہی پکی ٹھپا لگ گیا. اور پھر اللہ کا عذاب آیا ان پر. تو پھر آخر میں فسیرو پھر نتیجہ فات نتیجے کی، فسیرو پھر نتیجے کے طور پر چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو کیف کان کیسے ہوا تھا عاقبت انجام المکذبین نبیوں کو اور دین کو جھٹلانے والوں کا. انجام کیا ہوا ذرا چل پھر کر دیکھو، تمہیں تباہی نظر آئے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہٹ درم طبقہ بڑی ایک گندی چیز ہے. اللہ ہٹ درمی سے بچائے، ضد سے بچائے. ضد اور ہٹ درمی انسان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. یہ ضد میں آیا نا، نیچے کی باتیں چھوڑو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء سید المرسلین اور اتنی بلندی والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان اعلیٰ، کل میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھ کر پہچانا تھا اس کو. صدیق اکبر نبوت سے پہلے جس کو پہچان چکا تھا، کل بات ہوئی تھی اس کے اوپر. ایسی میٹھی زبان، ایسا باحیا، ایسا اعلیٰ کردار، اور پھر اس کے اوپر معجزات. چلتے ہوئے جاتا تھا، دوڑ کر پتھر آ کر سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے تھے، کہتے اللہ اتنا بڑا پیغمبر میں نے عرض کیا، لیکن ضد بڑی گندی چیز ہے. ضد بندے کو ماننے، ہٹ درمی ماننے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو بتاتے تھے. ایک دفعہ حدیث میں آتا، کہتے صحابہ بھی ذرا پریشان ہو کر آئے تھے، مار کھا کر آئے ہوئے تھے، لہو لہان تھے.
اس نے کہا مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے، مکہ والے مجھے گالیاں دیتے، مکہ والے مجھے برا بھلا کہتے، میں مکہ سے باہر جاتا، کوئی باہر لوگ ملیں گے ان کو دعوت دین کی دوں گا، دینوں کو پھیل جائے، تو میں تھکا ہوا گرمی کے اندر دھوپ میں آتا تھا، میرے پیچھے باہر بھی گھنڈے لگا لیتے تھے، تو میں پتھر کھاتے ہوئے آتا تھا، تو دل میں سوچتا میں اکیلا اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں، کوئی سنتا نہیں، تو میں جب مکہ کے اندر داخل ہونے لگتا تھا تو وہ پتھر تھے مکہ کی آبادی سے پہلے، وہ مجھے سلام کرتے تھے، مجھے تسلی مل جاتی تھی کہ انسانوں نے نہ مانا تو پتھر تو مان رہے ہیں، پتھر تو ادب کر رہے ہیں، پتھر تو سلام کر رہے ہیں، ارے انسان نہ مانا تو تیری عقل خراب ہو گئی ہے۔ پتھر بھی موم ہو کر سلام کرتا، مانتا ہوں میں نبی، اتنا عظیم پیغمبر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درہت آ کر سلام کر دیتے تھے۔ یہ تو اکثر ایسے ہو جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، حاجت بشریہ کے لیے دور جاتے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل، جب اوجھل ہو گئے جگہ دیکھتے کہاں بیٹھوں، پردہ ہو چھپ کر بیٹھ جاؤں، بیت الخلاء تو نہیں تھی نا چھپ کر بیٹھنے کے لیے، یہ ہمیں بھی تہذیب دی ہے نبی کے طریقے نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کھڑے ہو کر کہ کوئی ڈھلان والی جگہ، ادھر بھی بڑا پتھر ہو ادھر بھی نہ ملے، او پار درخت ہوتا تھا، درخت زمین کو چیرتا ہوا آتا، لوگ دیکھتے تھے، زمین چرتی ہوئی آتی، ادھر سے ادھر سے درخت آ کر دائیں بائیں نبی کے پردہ بن جاتا، نبی بیٹھ جاتے، درخت زمین کو چیرتا ہوا آتا، لوگوں نے دیکھا۔ غزوہ تبوک میں روم کے خلاف وہ جہاد تھا، یورپ کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورپ کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں، 30,000 کا لشکر تھا، نبی دور نکلے تو لوگ تماشے میں تھے، درخت چیرتا ہوا زمین کو جا رہا ہے، اوہ یہ کیا ہے، آنکھیں کھلی، ادھر سے ادھر آگے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی ٹہنیاں پھیلا کر رک گیا، ادھر سے درخت چیرتا ہوا آیا، زمین کو چیرتا ہوا، اور یہ تماشا دیکھا ہے، لیکن ہٹ درمی کا علاج نہیں ہے، ضد کا علاج کہیں بھی نہیں ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو غسان کے بادشاہ نے اسی موقع پر دیکھا نبی کے یہ معجزات، تو وہ خادم بن کر آیا، کچھ تحفے دیے، نبی کو ایک حچر بھی، سفید حچر بھی تحفے میں دیا تھا، نبی اس پہ سواری کرتے تھے، اور کئی موقعوں پر تھے سفید، اسی کو دلدل کہتے تھے، سفید حچر تھا یہ غسان کے بادشاہ نے یہ چیزیں دیکھ کر دیا تھا کہ میں تحفہ میرا قبول کرو، آپ عظیم لوگ ہیں، بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تھی۔ تو اب نبی اس انداز میں بات بیان کرتے ہیں، اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کرتے تھے شرک کو، کہ بھائی لات صاحب کے اوپر سجدہ کرنا گناہ ہے، عزا صاحب کے پاس جا کر سجدہ ریزی ناجائز ہے، حبل کے پاس جا کر جھکنا ناجائز ہے، یہ ساری باتیں ذکر کرتے، اور یہاں تم نیازیں دیتے ہو حبل کے اوپر، لات کے اوپر، منات کے اوپر، عزا کے اوپر، بڑی بڑی دیگیں دے دیتے تھے، بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہو، سب ناجائز ہے بھائی، یہ شرک ہے، نہ کرو یہ۔ آگے سے جواب کیا نبی نے پرزور طریقے سے بیان کیا، یہ شرک یہ گندی بیماری تھی، یہ بڑے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چلی اور بڑی سخت چلی ہے، پتھروں کو سجدے کیے ہیں، درختوں کو سجدے کیے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے خدا بنایا اس کو سجدے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود خدا بنواتے تھے، اس کی فیکٹری تھی، اور باہر لوگوں کو کہتے تھے پرانا خدا دے دو نیا خدا لے لو۔ وہ عجیب دنیا کل مت ماری ہوئی ہے، بھائی پرانا خدا لٹیر ہو گیا، نیا خدا لے لو، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لٹیر ہو گیا، وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو سجدہ کرنے لگ گئی۔
اور یہ بت فروش بھی تھا، اور بت فروش بھی تھا اور بت کو پوجا کرنے والا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، اور ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے، ابو جی یہ جو تمہارا بت ہے نا، نہ یہ تمہاری دہائیاں سن سکتا ہے، نہ تمہارے فریاد رسی کو رونے کو یہ دیکھ سکتا ہے، نہ تمہیں کک فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی کیوں پوجا کرتا ابو جی؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو جی ایسوں کو کیوں پوجتے ہو، ان جو نہ سن سکے تمہاری فریادوں کو، نہ تمہارے رونے کو دیکھ سکے، نہ تمہیں نفع دے سکے۔ پکارو اس کو جو تمہاری فریادوں کو ہر جگہ سے سنتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا، تبھی تو اس کو سمیع کہتے ہیں نا، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر ایک کی، ہر زبان سے سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ یہ ذات صرف اللہ کی ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ خرب انسانیت پکارتی ہے، انسانیت نہیں، حشرات الارض اگر نیچے زمین میں پکارتے وہ ان کو بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، اللہ نے کہا کہ محمد امت کو بتا دو زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو پکارتی ہو میں سنتا نہ ہوں، ہر زبان سے سنتا ہوں، ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں، ہر جگہ سے سنتا ہوں۔ یہ ذات صرف اللہ کی ہے، بس اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 2 فرمایا میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں، ہر ایک کو۔ فرمایا کالی سیاہ رات ہو، کالی چٹان ہو، کالی چٹان کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، میں اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہوں، میں اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہوں، اس کی قدموں کی آہٹ۔ واہ ربا تیری بڑی طاقت ہے، تو بڑی طاقتوں والا ہے، لیکن انسان نہ سمجھ سکا۔ یہ انبیاء اس کو سمجھانے آئے کہ اللہ کی عظمت کو سمجھو، اللہ کی کبریائی کو سمجھو۔ تو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اس اللہ کے ساتھ تم بت کو سجدہ کرتے ہو، سجدوں میں شریک، عبادت میں شریک، نیاز میں شریک۔ اس رب نے تمہیں دیا تو اس رب کی نیاز دو، اللہ کے نام کی دو، اللہ نے دیا اللہ کے نام کی دو۔ یہ جائز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو بیان کیا کہ تم لاچار مخلوق کے آگے سجدے کرتے ہو، لاچار مخلوق کی نیازیں دیتے ہو، یہ لاچار ہیں، بیچارے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ زوردار طریقے سے بیان کیا تو ضدی طبقے نے آگے آپ کے سامنے آیا۔ ضدی طبقے نے کیا کہا؟ اگر اللہ چاہتا نا ہم ان کے سجدے نہ کرتے نا، اللہ ہمیں سجدے کرنے نہ دیتا، ہم جاتے ہیں، ہمیں وہ وہاں جانے دیتا ہے، ہم وہاں سجدے کرتے ہیں، وہ سجدے کرنے، ہم وہاں روتے ہیں اور ہم وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہ چڑھاوے دینے دیتا ہے ہمیں۔ ہم کچھ نیازیں دیتے ہیں جن کو ہم حرام کرتے ہیں، فلاں نہ کھائے، فلاں نہ کھائے، یہ گدی نشین کھائیں گے، مجاور کھائیں گے، اور وہاں کے بیٹھنے والے کھائیں گے، تو ہم اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ تو اللہ اگر نہ چاہتا تو یہ ہم نہ کرتے نا۔ یہ عجیب قسم کا ضابطہ ذکر کر دیا ہے، اور اپنے شرک اور اپنے کفر کو حلال کرنے کے لیے عجیب ڈنگوسلا۔ اللہ نے اس کا تفصیلی جواب تھا، لیکن تفصیلی جواب دینے کے لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا، نبی کو تسلی دے دی کہ یہ بیہودہ جواب بات ہے۔ ان کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا میں نے انسان بنایا، اس کو عقل دی ہے، اور عقل دینے کے بعد میں نے اس کو اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہر ایک انسان کو فطرت رکھی ہے، اس فطرت پر پیدا کی ہے، صلاحیت پر، کہ وہ اندر ایک نور ہے، اس کو اختیار کر تو وہ نور ابھرے گا اور تمہیں دکھائے گا حقیقت کو۔
تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر انسان کو پیدا کیا، عقل دے کر اس کو اختیار دیا اور یہ بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ لائن درست راستے کی ہے، یہ گمراہی کی لائن ہے۔ تیری مرضی تجھے میں نے اختیار دیا، تو اختیار کے ساتھ میری مرضی پر چلے گا، میری مرضی کے اوپر تو جنت تک پہنچے گا، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ اور اگر میری مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی کرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کے بعد کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ روکتا؟ اختیار جو دے دیا، اختیار اللہ روکے تو پھر تو بات ختم۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، فمن یشاء فلیکفر، قرآن کہتا ہے میں نے اختیار دے دیا، تمہاری مرضی، ایمان لاؤ، جو چاہتا ہے کفر کرو، اور ایمان لاؤ گے بدلہ دوں گا اچھا، کفر کرو گے سزا دوں گا سخت۔ یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اللہ کریم کرموں والا تھا، انسان کو صلاحیت دی ہے، صلاحیت دینے کے بعد عقل دی ہے، عقل دینے کے بعد اس کو اختیار دے دیا ہے۔ پھر اللہ بڑا کریم تھا، ایسے نہیں چھوڑا ہے کہ یہ غلطی نہ کھا لے، یہ چمک دمک کے پیچھے اندھا نہ ہو جائے۔ کبھی ہوتا ہے نا بچہ چمک دمک کے پیچھے دھوکہ کھاتا ہے، جس طرح بچہ چمک دمک کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پھر نبی بھیج دیے، وہ نبیوں جا کر ڈپٹی پہ جا لاؤ، لوگوں کو حلال حرام بتاؤ، ناجائز بتاؤ، کفر بتاؤ، شرک بتاؤ، نفاق بتاؤ، تاکہ لوگ تباہی سے بچ جائیں۔ مارے کھاؤ لیکن حق بچہ پہنچاؤ لوگوں کو۔ نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، نبیوں کے بعد علماء کی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں چھوڑا، پھر میں نے کتاب بھی بھیج دی ہے۔ واللہ اختیار دے کر عقل دیا تو کھلا چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا نہ یہ کہیں دھوکہ کھائے گا، انبیاء ان کو سمجھائیں، علماء سمجھائیں، قرآن کی کتاب دے دی ان کو، میں نے ان کے ساتھ کتنا اچھا کیا ہے۔ اب یہ اندھے بنے، انبیاء کی باتیں چھوڑیں، علماء کی باتیں چھوڑیں، قرآن کی بات چھوڑ کر نہ یہی ہے، تو یہ تو خود تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قال الذین اشرکوا، شرک کرنے والے کہتے تھے، نبی کو کہتے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم نہ پوجتے اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی، نہ پتھر کو، نہ درخت کو، نہ مورت کو، نہ صنم کو، نہ لات کو، نہ عزا کو، ہم کسی چیز کو نہ پوجتے، لیکن اللہ ہمیں پوجنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ وہاں پکڑتا نہیں ہے، اور اللہ تو نہیں پکڑتا ہے۔ یہ اللہ نے عجیب ضابطہ، اگر اس بات کو دیکھا جائے اللہ نے اختیار دے دیا، وگرنہ بڑے سے بڑا گنہگار کہتا میں نے اس کو گولی ماری، اللہ نے مروائی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو میری گولی کو بند کر دیتا نا، نہیں بند کرتا، وہ کہتا کر تو بھگتنا پڑے گا۔ بدکار بدکاری کرتا ہے، کہتا ہے مجھے نہ موقع ملتا نا، اللہ نہ دیتا، روک دیتا مجھے۔ وہ کبھی کبھی تو نشان عبرت بناتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن عام طور پر کھلی چھٹی دیتا ہے، کر بعد میں پکڑوں گا، میں نے دین بھیج دیا ہے، دنیا میں کھلی چھٹی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں ہاں اگر اللہ چاہتا ہم نے شرک کرتے، ہم وہاں نہ جاتے، وہاں سجدے نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم حرام قرار نہ دیتے اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی۔ وہ کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کرتے، کبھی کہتے ہیں یہ عورتوں کے لیے حرام ہے یہ نیاز، یہ مرد کھا سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مردوں کے لیے حرام ہے عورتیں کے لیے، کبھی کہتے ہیں نہ عورتیں کھائیں نہ مرد کھائیں، یہ مجاور کھائیں گے، یہ گدی نشین کھائیں گے، وہاں بیٹھے ہوئے سنڈے کھائیں گے۔ بڑے بڑے بیل جاتے تھے، کہتے نا یہ سنڈوں کے لیے ہے۔ یہ میں نے کہہ دیا بھائی، ویسے قرآن نہیں کہتے، وہ یہ کہتے تھے، وہ کھا کھا کر چوڑے ہو جاتے ہیں، سنڈے بنے ہوئے ہیں خدا کے بندوں، اور یہ کہتے نا تم نہ کھانا، یہ بزرگ صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ بزرگوں کے یہاں سنڈے جو مجاور ہیں یہی کھائیں گے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے دوسری جگہ سورۃ انعام میں یہی بات کی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم ایسے حرام نہ کرتے، نہ اللہ پکڑتا ہمیں۔ وہاں ذکر کیا ما جعل اللہ من بحیرۃ،
اللہ نے بحیرہ مقرر نہیں کیا، ولا صاحبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. قرآن نے انہی باتوں کو ذکر کیا جو میں نے مختصر ذکر کی ہے، وہاں تفصیل تھی. بیل کو لے جاتے تھے، مجاوروں کے حوالے کرتے، کھاؤ. اگر بچہ کہہ دیتا تھوڑا سا گوشت مجھے بھی بھنا ہوا دے دو، میں بھنتا ہوں، وہاں بھنتے. توبہ 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 توبہ، یہ مجاوروں کا ہے، ان کو کھانے دو. ان بچوں کو نہیں کھانے دیتے تھے، اپنوں کو. تو فرمایا ہم ایسے نہ کرتے حرام نہ. اللہ نے جواب تفصیلی تھا، لیکن فرمایا بےہودہ بات کی ہے، میں نے ان کو اختیار دے کر عقل دے دیا، اس کے بعد یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اچھا کرو تو اچھا بدلہ، برا کرو گے تو. اللہ نے نبی کو صرف تسلی دی، نبی ان باتوں پہ نہ جانا، بےہودہ باتیں ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح یہ بات ان سے پہلے والوں نے بھی کی تھی. نوح علیہ السلام جب سمجھاتے تھے وہاں شرک ہوتا تھا، نوح علیہ السلام سمجھاتے، وہ بھی یہی بات کہتے تھے نوح علیہ السلام کو. 950 سال اس نے مار کھائی، لیکن فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی تمام کے تمام رسولوں پر بات کو کھول کر پہنچانا ہوتا ہے. بلاغ پہنچانا، دوسروں تک بات پہنچاؤ، تبلیغ، لیکن بل مبین واضح انداز میں پہنچاؤ، خفا نہ رہے بات میں. باقی چھوڑو، کوئی مانتا یا نہ مانتا، دلیل کی وضاحت کر، دلیل کے ساتھ تبلیغ کر، دلیل کے ساتھ دعوت دے. نہ مانا تجھے ثواب ملے گا، تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے. نبیوں کی دعوت یہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، آگے نبی کو بتائے نبی یہ تیرے ساتھ یہ نہیں ہوا، ہر ایک امت میں میں نے رسول بھیجا ہے، اور میں نے ان رسولوں کو یہی پیغام دیا جو تجھے دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت سجدہ، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ، اللہ ہی کے سامنے گریہ زاری. واجتنبوا الطاغوت، میں نے ہر نبی کو کہا طاغوت سے بچو. طاغوت کسے کہا جاتا ہے؟ طاغوت کہا جاتا کل ما اضل اللہ، کل ما اضل، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے گمراہ کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ حق سے انسان کو گمراہ کر دے، اس کو طاغوت کہتے ہیں. کل ما، بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کل ما سوى اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جو کہتا ہے میں، یہ طاغوت ہے. فرمایا سرکش قسم کا حکمران ہے، طاغوت ہے. سرکش قسم کا بندہ ہے، میری چلے گی، یہ طاغوت ہے. تیری نہیں چلے گی، رب العالمین کی چلی. یہ کہتا ہے میری دولت میں کسی کا کیوں پابند، تیری دولت طاغوت ہے، تجھے گمراہ کر رہی ہے. تو کہتا ہے میرا عہدہ، میں اس عہدے پر رہ کر کسی کی بات کیوں نہ مانوں، تو طاغوت ہے. فرمایا طاغوتوں سے میں نے کہا بچو، اللہ کے بندوں سے جڑ کر اللہ سے جڑ جاؤ. تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بعضوں پر ضلالت ثابت ہو گئی ہے. اور وہ کیسے ثابت ہوئی ہے؟ ان کے اعمال کے بلبوتے پر. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے انسانی عمل کی وجہ سے، پھر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چل پھر دیکھو ایسے مکذبین کا حشر کیا ہوا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے، ہٹ درمی سے محفوظ فرمائے، شیطانی عمل سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما. یا اللہ امت کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، ضد سے، ہٹ درمی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اپنے سچے نبی کا فرمانبردار بنا دے. یا اللہ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے
اعزا قارب جتنے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی روحوں کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما یا اللہ، اس راستے کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو تو جانتا ہے غیب سے پورا فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، حاضرین کی مجلس کی یا اللہ نیک تمنا، نیک ارادے، نیک مرادوں کو تو اپنے فضل سے اس قرآن کی برکت سے پورا فرما دے یا اللہ، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔